اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک آڈیو اسٹوری۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ کیا موت کے وقت کن کن فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اسلامک آڈیو اسٹوری۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں، اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے؟ یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت پچھتانا ہوگا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، موت نے آنا ہے۔ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرائم کرتے ہیں، جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ موت وہ کیسی گھاٹی ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے، اس کا حال کیا ہے؟ آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے۔ انسان کی کیفیت یہ ہو۔ آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ آؤ آؤ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا، اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے بیٹے عبداللہ، جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، میرے بیٹے عبداللہ، تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں، اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے
हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देख कर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता, ये वो हकायक है जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इस अंदाज से मौत आती है और उस वक्त तो 5 फरिश्ते आकर इंसान से कलाम करते हैं, इंसान से गुफ्तगू करते हैं, इंसान से मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं? आइए अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, इस हदीस को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौजी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह उसके हलक में अटकती है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लामा इब्नुल जौजी लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के सच्चे रसूल खातिमुन नबीयीन सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उससे गुफ्तगू करता है, उससे कलाम करता है। जरा हुजूर की इस हदीस पे तवज्जो तो करें, इंसान की रूह जब उसके हलक में अटकती है, जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वाले जरा गौर तो करें, नशा करने वाले जरा गौर तो करें, हलक के अंदर रूह अटकती है, रूह। कभी सोचा मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है? रोटी का टुकड़ा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है? अल्लाह अकबर, जो हलक मछली का कांटा और बने लुकमे का फंसना बर्दाश्त न कर सके, जब इसके अंदर रूह अटकती होगी तो इंसान की कैफियत क्या होती हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, हुजूर ने जो कह दिया वो हक है, उससे ना कम हो सकता है ना उससे ज्यादा हो सकता है, इसलिए कि कायनात में सब सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा खुदा की मखलूक में कोई है तो वो आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत है। हुजूर इतने सच्चे हैं कि उनके सच्चा होने की गवाही उनके दुश्मन भी देते नजर आते हैं, इतने सच्चे रसूल। अल्लाह अकबर, फरमाते हैं जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उसको पुकार कर कहता है, ऐ आदम के बेटे, तेरा ताकतवर बदन कहां गया? फरिश्ता उससे मुखातब होकर के कह रहा है, आदम के बेटे, यही बदन पर गुरूर करते हो ना, इसी जिस्म पर घमंड करते हो ना? अल्लाह का फरिश्ता आकर के कहता है, आदम के बेटे, तेरा ताकतवर जिस्म कहां चला गया? और उसके बाद वो फरिश्ता पुकार कर कहता है, आज तू कितना कमजोर है, कितना कमजोर है आज तू, कहां गई तेरी फसी जबान? जिस जबान को तू चर चर चलाता था वो तेरी जबान कहां गई? और उसके बाद कहता है, आज तू कितना खामोश है। अल्लाह अकबर, फरिश्ता कहता है, आज तू कितना खामोश है, तेरे अजीज और अकरबा, तेरे घर वालों ने तुझे कहां छोड़ दिया, तुझे तन्हा छोड़ दिया, तुझे अकेले छोड़ दिया। फरिश्ता उससे गुफ्तगू करता है, ताकतवर जिस्म कहां गया, चरचर चलने वाली जबान कहां गई, आज तू कितना चुप है, खामोश है। और इंसान कितना खामोश होता है मरते वक्त, आंखों से टिकटिकी बांधकर बस सबको देखता है, कलाम करने की भी ताकत नहीं रहती। उस मंजर को याद करो अल्लाह के बंदो, आखिरत को भूलने वालों उस मंजर को याद करो, कब्र को भूलने वालों उस मंजर को याद करो। बहुत दिन तक कुछ नहीं रहेगा, बहुत दिन तक कुछ नहीं चलेगा। कब तक गुनाह करोगे? जब तक
کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نہ، ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا. صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں، کس دنیا سے جی لگایا ہے. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے، بوڑھی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی. یہ بوڑھی جو بن سور کی آتی ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے. اگر اس دنیا نے بن سور کر فرعون کو نہ ورگلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا. نمرود کو اس دنیا نے نہ ورگلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باغی نہ ہوا ہوتا. انا ربکم العالی کی صدائیں بلند نہ کرتا. اللہ کے بندو، ان کے تخت کہاں گئے، ان کے تاج کہاں گئے، ان کے غرور کہاں گئے، ان کے گھمنڈ کہاں گئے، کہاں گئے ان کے محلات. اللہ کے بندو وہ بادشاہ تھے، آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں. خدا کو بھول رہے ہو، آخرت کو بھول رہے ہو. نہیں نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں. جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا، روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا کہاں ہے تیری طاقت، کہاں ہے تیری قوت، کہاں ہے تیری زبان. آج تیرے رشتہ داروں نے، اقربا نے، عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا. اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا. فرشتہ کہتا ہے آج سب نے تجھے چھوڑ دیا، سب چھوڑ دے. بیوی چھوڑ دے گی، بچے چھوڑ دے، سب چھوڑ دے. کون آتا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے. روح نکلنے کے بعد اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے. اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں. وہ فرشتہ کہتا ہے تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا، دولت مند بننے کا، کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا، ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا، میرے شوہر کے حصے میں کتنا. بیٹے پلان کرتے ہیں، داماد پلان کرتے ہیں. بھائیوں سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے. مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو، کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. صوفیہ فرماتے اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے، تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے، تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی. اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے. اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا. کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کرنے والے، بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے، بنائے تھے، بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے، نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے. آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں، مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں. الا ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں. مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے، مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے
کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، نور نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا. آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں. اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا. اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے. ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.